اس طرح نہیں. درود کی فضیلت بتائیے. ایک فضیلت اور سن لیں. آپ جتنا ڈھیلا سلوات پڑھیں گے میں درود کی فضیلت پڑھتا رہوں گا. اور شاید مات جب معراج کے لیے عرش آدم پر گئے تو 5 آسمان پر پہنچ تو ایک فرشتے کو لے گئے جو حساب و کتاب میں مصروف تھا. تو رسول نے فرمایا کہ اے فرشتے تو کیا کر رہا ہے؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آج کے دن جتنی بھی بارش ہوئی ہے ان بارش کے قطروں کو شمار کر رہا ہوں, کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ بارش کے کتنے قطرے صحرا پہ گرے, کتنے قطرے پہاڑوں پر گرے, کتنے سمندروں پر گرے ہیں اور کتنے بحرانوں پر گرے ہیں. تو رسالت مآب نے فرمایا کہ اے فرشتے تیرے پاس کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل آتا ہے جس کا حساب و کتاب تو سے نہ ہو سکتا. تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ایسا عمل آتا ہے کہ جس کا حساب و کتاب ثواب اتنا ہے کہ مجھ فرشتے سے شمار نہیں ہو سکتا. تو رسول نے فرمایا کہ وہ کیسا وظیفہ, وہ کون سا عمل ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ جب بھی کوئی چاند مومن مجلس حسین میں بیٹھ کر تیج تو جھکے اور تیری آل کو درود پڑھتے ہیں, درود کا اتنا ثواب ہے مجھ سے شمار ہی نہیں ہو سکتا. درود بلند آواز سے پڑھتے ہیں. سورۃ توحید کی گفتگو ہو رہی تھی. سورۃ توحید کی ایک صفت اور بھی ہے. پھر معصوم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گھر سے نکلتے وقت 10 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کر کے نکلے گا اور اسے سامنے خطرہ لاحق ہوگا, 10 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کر کے گھر سے نکلے اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا. کیجیے گا مل کے 10 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کر کے گھر سے نکلے گا اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا. اب رسول نے فرمایا کہ یا علی تیری مثال سورۃ توحید جیسی ہے. سورہ ال عمران نہیں کہا, سورہ یوسف نہیں کہا, سورہ عنکبوت نہیں کہا, سورہ قصص نہیں کہا, کہا یا علی تیری مثال ہے سورۃ توحید جیسی. جو بندہ سورۃ توحید کی شان کیا ہے, صفت کیا ہے, جو بندہ گھر سے نکلتے وقت 10 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت کر کے نکلے گا اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا. رسول نے فرمایا یا علی تیری مثال سورۃ توحید جیسے. اب میں کسی اما کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ جو کہے کہ تم گھر سے نکلتے وقت نعت علی کی پڑھتے ہو. میں کہتا ہوں اگر 10 مرتبہ سورۃ توحید پڑھنے سے بندہ اللہ کے حفظ و امان میں رہ سکتا ہے, علی کے نام لینے سے بھی حفظ و امان میں رہ سکتا ہے. نعت علی پڑھنے سے یہ اللہ کے حفظ و امان میں رہ سکتا ہے. سورہ عنکبوت کیوں نہیں کہا؟ دوسرے سوروں سے بھی تو مثال دے سکتے تھے کہ یعنی تیری مثال ہے سورۃ توحید جیسی. سورہ آل عمران کیوں نہیں کہا, سورہ یوسف کیوں نہیں کہا, سورہ قصص کیوں نہیں کہا, سورہ عنکبوت, سورہ محمد, سورہ نہیں قرآن مجید کے باقی جتنے بھی سورے ہیں ان سے مثال کیوں نہیں دی؟ عزیزان محترم اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی اللہ کے جتنے بھی سورے ہیں ان میں اللہ کا ذکر بھی, بندوں کا ذکر بھی. توجہ کیجیے گا, اللہ کے باقی جتنے بھی سورے ہیں ان میں اللہ کا ذکر بھی, بندوں کا ذکر بھی. سورہ آل عمران میں اللہ کا ذکر بھی, بندوں کا ذکر بھی. سورہ یوسف میں اللہ کا ذکر بھی, بندوں کا ذکر بھی. سورہ محمد میں اللہ کا ذکر بھی, بندوں کا ذکر بھی. سورہ عنکبوت میں اللہ کا ذکر بھی اور بندوں کا ذکر بھی. کہا یا علی تیری مثال ہے سورۃ توحید جیسے. سورۃ توحید کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ سورۃ توحید میں صرف اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ ہے. کہا یا علی تیری مثال ہے سورۃ توحید جیسی. اب علی میں دیکھ لیجئے صرف اللہ ہی اللہ, آنکھیں عین اللہ, چہرہ ذات اللہ, ہاتھ ذات اللہ, جنب جنب اللہ, نفس نفس اللہ, دوست رضی اللہ, دشمن لعنت اللہ. دشمن لعنت اللہ. دیکھیں نعت علی آپ اگر اپنے کے واسطے پڑھیں گے
تو آپ کو بھی فائدہ ملے گا اور دوسروں کو بھی فائدہ ملے گا۔ ہندوستان کے بہت بڑے شاعر ہلال نقوی، انہوں نے 2 مصروں میں جواب دے دیا، کہا تھا پڑی تھی اپنی حفاظت کے واسطے۔ توجہ کیجیے گا، دائیں بائیں والے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک جس نے توجہ کر لی اس کو معراج ہو جائے گی۔ اور ہلال نقوی نے کہا پڑی تھی اپنی حفاظت کے واسطے کہ نادر علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ کہ نادر علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ رسول معراج کے لیے عرش اعظم پر گئے، 4تھے آسمان پر پہنچے، ایک اونٹوں کی قطار کو جس کی نہ ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ، اور ایک ایک اونٹ کی مہار ایک ایک فرشتے کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا، آخری جملہ ذکر فضائل کا آپ کے سامنے آپ سماعت فرما لیں۔ ایک ایک اونٹ کی مہار ایک ایک فرشتے کے ہاتھ میں، جس کی نہ ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ، اور ان اونٹوں پہ وہ صندوقیں رکھی ہوئی۔ رسول نے فرمایا کہ مالک جی کیا ہے؟ آواز توحید ہے، یہ تیری بیٹی فاطمہ کا جہیز جا رہا ہے۔ آواز توحید ہے، تیری بیٹی فاطمہ کا جہیز جا رہا ہے۔ فضائل علی، مقصد فضائل علی ہے کیا؟ دیکھیں ایک جملہ ہے کہ بابا جی 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں۔ دیکھیے یہاں فضائل علی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا عقیدت میں اہل بیت کے فضائل کیا ہم عقیدت میں پڑھتے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ عقیدت میں نہیں پڑھتے، ضرورت کا نام ہے، ہماری ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں پانی ہم کیوں پیتے ہیں؟ کیا ہم پانی کو خدا مانتے ہیں کہ ہمیں روزی روٹی دے گا، ہمیں امتحان میں کامیاب کرے گا؟ کیا ہمیں ہمارا دیوتا ہے؟ کیا ہمارا خدا ہے؟ کیا نبی ہے؟ کیا امام ہے؟ کیا اللہ سمجھ کر پانی پیتے ہیں؟ عزیزان محترم، پانی ہے ضرورت کا نام، اور آکسیجن کس چیز کا نام ہے؟ عزیزان محترم، آکسیجن عقیدت کا نام نہیں ہے، آکسیجن بھی ضرورت کا نام ہے۔ اگر پانی اور آکسیجن نہ ہو، پانی اور آکسیجن عقیدت کا نام نہیں ہے، ضرورت کا نام ہے۔ عزیزان محترم، پانی اور آکسیجن نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، فضائل علی نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ معراج کے لیے آپ پر اب صندوقوں کو دیکھا اور صندوقوں کو کھولا تو ایک ایک صندوق میں 1,000 کتاب موجود تھی۔ دیکھیں پچھلے سال میں نے 15 منٹ گفتگو کی تھی، اس مرتبہ اس کا بھی کثر کر رہا ہوں، ایک ایک صندوق کو کھولا تو ایک ایک صندوق میں 1,000 کتاب موجود تھی۔ اس حالت امام نے ایک ایک صندوق کو ایک ایک کتاب کو کھولا تو ایک ایک کتاب میں 1,000 فضائل علی لکھے ہوئے۔ ایک ایک کتاب کو کھولا تو ایک ایک کتاب میں 1,000 مولا کے فضائل لکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو جو جہیز میں دیا وہ ہے فضائل علی۔ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو کوئی بیڈ بستر نہیں دیے، ہیرے جواہرات نہیں دیے، گاڑیاں نہیں دیے، بنگلے نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو جو جہیز میں دیا وہ ہے فضائل علی، اور محمد مصطفیٰ نے جو ورثے میں دیا وہ ہے صدق۔ مجھے ایمان سے بتاؤ اللہ افضل کے محمد افضل، اللہ افضل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضائل علی صدق سے افضل ہوئے۔ میں کہتا ہوں جو بھی محمد کا دیا ہوا صدق ہے اسے تو بی بی معاف نہیں کرتی جو فضائل علی کھا جائے۔ جو فضائل علی کھا جائے اسے کیسے بھی معاف کرے گی؟ دین اللہ کا، شریعت محمد کی، احکام اس کے،